اللہ اس کو بچائے گا. اور اس لیے ایسے ایسے جو ذاکرین بزرگ تھے جہاں گئے وہ طوائف خانے بند ہو گئے, یعنی گئے وہ طوائف خانے بن گئے. جیسے لوگ سینما ہال گئے وہ سینما خانے بند ہو گئے. یعنی گیا گناہ کے لیے, یہ اللہ والے کو جو نحن نزلنا ذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ, گیا غلطی نفس کے لیے تھا, وہ چیز ہی بند ہو گئی. بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کا واقعہ ہے, وہ جب بھی آتا تو ایک طوائف کا کوٹا ہوتا تھا, اس کا دل مچلتا تھا کہ میں بھی جاؤں. روزانہ اس کی تڑپ ہوتی تھی. آخر ایک دن نفس غالب ہوا, اندر پہنچ گیا, ٹکٹ لے لیا. جیسے ٹکٹ لیا وہاں جا کے کپ کپانا شروع ہو گیا. اس کو کہتا ہے خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. کیوں, تو نے پہلی مرتبہ آیا ہے؟ کہا کبھی نہیں آیا. کہا نہیں. کہا تو ڈر کیوں ہے؟ کہا مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے, بس میں تمہارے پیر پڑتا ہوں, مجھے معاف کر دو, بس میں اپنے پیسے بھی واپس نہیں دیتا, مجھے جانے دو. جاؤ. وہ جب نکلے تو اس نے سوچا کہ یہ ایک دفعہ آیا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے, میں اتنی عمر سے کر رہی ہوں, میں اپنے رب سے نہیں ڈرتی. اس نے بھی طوائف خانہ بند کے اسی کے تلاش میں نکل گئی, میں اسی سے نکاح کروں. گئے کس لیے اور آئے کس لیے؟ اب دیکھو, جب واپس پہنچا تو جب اس کے درگاہ پہ تو اس نے جب اس کو دیکھا اس کے خوف سے ہی مر گیا کہ یہ تو یہاں بھی پہنچ گئی. تو بڑی پریشان, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنت, کہ یہ تو میں اس کو شادی کرنی تھی تو مر گیا. اس کو دفن کیا گیا. کسی نے کہا اس کے بھائی سے آپ شادی کر لو, وہ بھی اسی طرح نیک ہے. اللہ سے نا امید مت ہو. اللہ کو یہ پتہ نہیں ہم لوگوں نے اللہ پر عقیدہ کون سا رکھ لیا ہے. خارجی بولتے ہیں اللہ معاف نہیں کرے گا, معتزلہ کہتے ہیں اللہ پر لازم ہے کہ اس کو سزا دے گا. تم اہل سنت والجماعت بھی باتیں کرو, پھر بھی اہل سنت والجماعت. سمجھ سے باہر ہے یہ. یعنی نہ تم کہتے ہو ان کی نیکی قبول ہوتی ہے کسی کی, نہ تم یہ کہتے ہو کہ توبہ قبول ہوتی ہے. تو بندہ جائے تو کدھر جائے؟ ایک کفرستان ہی رہ گیا, وہیں جائے گا. نہ آپ نے آنے کا دروازہ چھوڑا ہے, سارے جانے کے کھول کے رکھے ہوئے. مسجد آباد ہے کن کی وجہ سے؟ وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں, ان کے دل میں ٹھیک ہے گناہ کرتے ہوں گے, کوئی ظاہر میں کوئی باطن میں ہے گناہ گار, توبہ کرنے والے بن جائے. میں اس دور کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. شاذ ہی ہوگا کوئی. تو ہم ایک دوسرے کے عیب دیکھتے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے تجاوز کی پہلا کی اس بری ہے. ہم نے کہا بزرگوں کا احترام منع نہیں ہے, مگر تحصیل علم بھی منع نہیں ہے. اگر ایک شخص ایک خانقاہ سے جا کر کے کہیں اور سے تحصیل علم حاصل کرتا ہے تو یہ ممنوع نہیں ہے, مگر اپنے پچھلے شیخ کو اگر یہ برا بھلا کرتا ہے یہ ممنوع ہے. اب شیخ صاحب کو خود بھی کچھ نہیں آتا, اس کو بولتا ہے یہ جعلی ہے. اب ہمارے جتنے بھی بگوڑے ہیں کام تو یہی کر رہے ہیں نا, اس بات کے قائل ہے کہ بھئی یہ چیز تو ہم نے آپ سے سیکھی ہے. تو تم مجھ سے یہی سیکھنے آئے تھے نا, وہ تم نے سیکھ لی. اب تمہیں کیسے کہتے کہ میری یونیورسٹی خراب ہے؟ تم یہ کام چھوڑو کہ پتا من چمڑس پہ میدان تراخ کو مالال کا. تم یہ کام چھوڑ دو, اگر کسی نے کتا تیرے سے کھچوا لیا میں تیرا ذمہ دار بن جاؤں گا. اسی طرح پاں پاں کرتا ہوا جانا لوگوں کے جوتوں میں بیٹھا ہوگا. لیکن یہ چھوڑ جو میں نے سکھایا ہے, علاج اور معالجہ چھوڑ دو, پھر میں دیکھتا ہوں تمہاری حیثیت کتنی ہے. تو یہ حسد یاد رکھنا, یہ اس لیے بتا رہا ہوں. ابلیس بھی درباری بنا, اللہ نے باہر کر دیا. کوا بھی درباری بنا, باہر کر دیا. تم بھی درباری بنے, باہر ہو گئے.
تینوں کے ساتھ مسئلہ ایک ہی ہے، وہ ہے حسد، کیونکہ حسد میں عیب نظر آتے ہیں. اسے اللہ کی تخلیق میں اور آدم علیہ السلام میں عیب نظر آئے، کوے کو اس میں عیب نظر آئے، تجھے شیخ میں عیب نظر آئے. تو یہ تو اپنے ہٹا لو، باقی ہم تو کام کریں گے، ہمیں تو کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک فصل اگانے کا حکم دیا، یہ میرا کام نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہو گیا، مجھے ہے کہ بس اس کی حفاظت کروں. پھر کوئی پھل خراب ہو جائے، کچھ ہواؤں سے گرتے ہیں، یعنی ہوا سے، یاد رکھنا، ہوا، خواہشات کس سے گرتے ہیں؟ کسی کو کوئی چوری کر لیتا ہے، تو کزر اخرج شطه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه. انسان جلد باز ہے، کیوں؟ وہ